چن چن کے لوگوں کے اوپر آپ میں سے ممبرز آف پارلیمنٹ کے اوپر پریشر ڈالا گیا. میں مظفر گڑھ کے اپنے ٹائیگرز کو کل ملا تھا. 1.25 ارب روپیہ 5 لوگوں کو خریدنے کے لیے، ان کے ضمیر خریدنے کے لیے آفر کیا گیا. اور میں آج یہاں خاص طور پہ چودھری پرویز الہی اور کاف لیگ کو بھی آج داد دیتا ہوں، آج خراج تحسین آپ کو بھی پیش کرتا ہوں، کیونکہ ایلائز کو بھی پورا دھمکیاں دی گئیں. ہمارے لوگوں کو پہلے تو خیر آفر کیا گیا کہ دیکھیں نون لیگ میں چلے جائیں، اور پھر دھمکیاں بھی دی گئیں کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، ہم آپ فلانا کر دیں گے. پیسے علیحدہ، دھمکیاں علیحدہ. ایک چیز کہی گئی کہ دیکھیں پی ٹی آئی کی کوئی فیوچر نہیں ہے، عمران خان کی کوئی فیوچر نہیں ہے. عمران خان پہ ہم نے ریڈ لائن لگا دی ہے. دیکھیں آپ سب کے لیے بھی، اور میں اپنی قوم جو دیکھ رہی ہے، میں سب کے لیے آج ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. سوائے اللہ کے اور اس کے بعد یہ جو قوم کے وارث ہیں اللہ کے بعد، وہ پاکستان کی عوام ہے. کسی کے اوپر صرف ریڈ لائن پاکستان کی عوام ڈال سکتی ہے اور کوئی نہیں ڈال سکتا. اور جو بھی یہ سمجھتا ہے، جس میں بھی یہ تکبر ہے، یہ جو رونت ہے، یہ تکبر کہ جی ہم نے ریڈ لائن ڈال دی، نہ ان کے اندر عقل ہے. صرف بیوقوف انسان ایسی بات کر سکتے ہیں. نہ ان کو سیاست کی سمجھ ہے، نہ انہوں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے، نہ انہوں نے اس ملک کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے. ہمیشہ ایک ملک کے اندر عوام فیصلہ کرتی ہے کس کے اوپر ریڈ لائن ڈالی جاتی اور نہیں ڈالی جاتی. آپ ماشاءاللہ، اور میں اللہ کا ہاتھ اٹھا اٹھا کے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے آج آپ کی جماعت، اس کو آج وہ مقام دیا ہے. 70 سال میری عمر ہے. میں آپ کو پورے یقین اور وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی جماعت کو وہ مقبولیت نہیں ملی جو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کی جماعت کو دی ہے. جس طرح پاکستان کی پبلک نکلی، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے پبلک نہیں نکلی کسی بھی جماعت کے لیے. پبلک نے بار بار بتایا وہ کدھر کھڑی ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے. 9 اپریل کو جب میں اپنی ڈائری لے کے گھر پہنچا، تو جو بھی یہ ریڈ لائن ڈرا کرنے والے سمجھ رہے ہیں کہ ریڈ لائن ڈرا کی، سب کو شوق ملا. اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی پاکستان کی پبلک، ایک حکومت جس کو ہٹایا گیا ہو، آج تک پاکستان کی پبلک نے مٹھائیاں تو بانٹی ہیں، کبھی اس حکومت کے لیے لاکھوں لوگ نہیں نکلے. اور اس کے بعد الیکشنز ہوئے. یہ بھی پنجاب کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ سویپ کی، تحریک انصاف نے بائی الیکشن سویپ کیے. پھر 16 اکتوبر کو الیکشن ہوا کہ الیکشن کمیشن اور نواز شریف نے چن کے وہ حلقے، ان حلقوں کے اندر بائی الیکشن کروائی جو ہمارے سب سے کمزور تھے. اور وہ آپ سب نے دیکھا کہ 8 میں سے 7 الیکشن ہم جیتے. پبلک نے ووٹ ڈالی یہ جانتے ہوئے کہ میں نے الیکشن میں، ہم نے اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا تھا، کو جانتے ہوئے کہ یہ جو ایم این اے کو ہم ووٹ ڈال رہے ہیں یہ ہمارے کام نہیں کروا سکے گا. یہ کون فیصلے ایسے کرتا ہے کہ جب پتا ہے کہ پبلک کدھر کھڑی ہے، اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ کیا کہ جانوروں کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے کے زور سے ہمیں لگائیں گے اس لائن پہ کہ یہ چوروں کو ہم کسی طرح مان لیں. آئی ٹی، ایک چیز لے رہا ہوں، ٹیکنالوجی کی فیوچر ہے. ہندوستان نے سن 2000 میں $1 ارب ان کی آئی ٹی ایکسپورٹ تھی. آج ان کی $140 ارب آئی ٹی ایکسپورٹ ہے. یہاں کسی نے توجہ ہی نہیں دی، کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہی نہیں کی، کیونکہ یہ جو 2 خاندان آئے تھے ان کو صرف ایک کام آتا تھا، پیسہ چوری کرنا اور اس کے بعد این آر او لینا. ساتھ ہی تیاری کر کے انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کیے. 1100، میں آپ سب کو، کیونکہ آپ میرے ایم پیز ہیں اور آپ نے ابھی تیاری کرنی ہے اگلی کیمپین کے لیے ہماری، کیونکہ یہ الیکشن کا سال ہے اور انشاءاللہ ہم نے الیکشن فوری طور پہ کروانا ہے.
آپ سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 1100 ارب روپے کے انہوں نے اپنے کرپشن کے کیس معاف کروائے ہیں. 99 میں جب ان کی حکومت گئی اکانومی بینکرپٹ, کوئی ایکسپورٹس نہیں بڑھائی گئی. ایکسپورٹس بڑھائیں گے تو دولت میں اضافہ ہوگا قوم کی. پھر سے جب یہ 2018 میں گئے پھر ملک بینکرپٹ, 5 سال میں ایکسپورٹس نہیں بڑھی. اور جب جو بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ان کو لے کے آئے گا, اور ہمیں پتا ہے کون کس کے خیال میں تھا کہ شہباز شریف بہت بڑا جینیس ہے, کیسے وہ سمجھ گیا کہ جو ماضی میں انہوں نے آج تک ملک کو بینکرپٹ کر کے چھوڑ کے گئے, اپنی دولت بڑھ گئی, قوم بینکرپٹ ہو گئی, وہ اب ٹھیک کریں گے. اور ہمارے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ پچھلی حکومت نے کیا. ہماری حکومت نے بینکرپٹ اکانومی سنبھال کے, بینکرپٹ اکانومی. اور پھر سے میں ضرور کہوں گا آپ سب کو, ایم پیز کو, کہ آپ اکنامک سروے میں ضرور فگرز پڑھیں ہیں کہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی کی وہ اکانومی کی پرفارمنس تھی جو ہمارے آخری 2 سال تھی. سارے اکنامک انڈیکیٹرز, چاہے ایکسپورٹس ہوں, چاہے ٹیکس کلیکشن ہو, چاہے ریمیٹنسز ہوں, چاہے ہماری ایگریکلچر گروتھ ریٹ ہو, زراعت کے اندر, سب پازیٹو جا رہا تھا. جب سے یہ آئے ہیں آج یہ حال ہے کہ ہندوستان کی, آج ٹی وی دیکھ لیں, نریندر مودی کی ایک چھوٹا سا کلپ چل رہا ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کیسے بیکاریوں کی طرح دنیا میں پھر رہا ہے, یہ جو ابھی جنیوا گئے تھے. اور میں جنیوا کا بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا ڈیلیگیشن لے جانا جنیوا میں, جب بھیک مانگنے جا رہے ہیں, سب سے مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہر رہے ہیں, اتنا بڑا ڈیلیگیشن, زیادہ تر لوگ زوم کے اوپر بات کر رہے ہیں. آج کل کون سی ایسی چیز تھی جو زوم پہ نہیں ہو سکتی تھی؟ میں نے زوم کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کو بھی ایڈریس کیا ہوا ہے, میں نے زوم کے اوپر ساری میٹنگز کی ہوئی ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے آج کل کے زمانے میں اتنا بڑا ڈیلیگیشن بھیک مانگنے کے لیے وہاں جانے. اور اس سے کیا ملا وہ خیر اگلی بات ہے. یا تو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ماننی پڑیں گی, اس کا مطلب مہنگائی. اگر آئی ایم ایف کی کنڈیشنز نہیں مانیں گے تو اور زیادہ مہنگائی. ادھر آ کے آج پاکستان کو انہوں نے کھڑا کر دیا. ہم کون سا, ہماری پارٹی کے لوگ کیا جرم کر رہے تھے جو لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا, اٹھا کے لے کے گئے, تھانوں میں لے کے گئے 2 دن پہلے 25 مئی سے, کہ صرف اس لیے کہ ہمارا جو آئینی حق ہے کہ ہم ایک پرامن احتجاج نہ کریں. اور کیوں نہیں, مجھے افسوس یہ ہے کہ کیوں ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت نہیں کی گئی. ہم کس کی طرف دیکھیں؟ ہم اپنی عدلیہ کی طرف ہی دیکھیں گے نا, کہ جو لوگوں سے ظلم ہوا اس دن, جو وہ 2 لڑکے شہید ہوئے اس دن, کیا جرم تھا ہمارا؟ آج تک 26 سال کی پالیٹکس میں کب ہم نے انتشار پھیلایا؟ ہمارے لاکھوں لوگ جب پنڈی تھے 26 نومبر کو, ہم اسلام آباد آرام سے, ہم سارے اسلام آباد, کوئی پولیس روک نہیں سکتی تھی, اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے. انتشار روکنے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا آئینی حق استعمال کریں گے اور ہم اپنی اسمبلیز ڈیزالو کر کے الیکشنز کروائیں گے. میں یہ اب سوال پوچھتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری ہیں, یہ کیوں ڈرتے ہیں الیکشن سے؟ وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ یہ پبلک سے ڈرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جب یہ پبلک کے اندر جائیں گے انہوں نے ہار جانا ہے. اسلام آباد کا الیکشن 2 دن پہلے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا کہ اسلام آباد کا الیکشن نہ ہو. کیوں ڈرے ہوئے تھے اسلام آباد کے الیکشن سے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے ہار جانا ہے. ان کا کون ہے اسپیشلسٹ جو پنجاب میں پہلے بھی آیا تھا, سندھ ہاؤس میں جو منڈی لگی ہوئی تھی جدھر وہ پیسے چلا رہا تھا؟ آصف زرداری. آصف زرداری پبلک میں نکل نہیں سکتا. اس کے اپنے پیپلز پارٹی کے لوگ اس کی تصویر نہیں لگاتے کیونکہ ان کو ووٹ نہیں ملے گی. اور اس کا کام کیا ہے؟ چوری اور حرام کے پیسے سے وہ لوگوں کے ضمیر خریدتا ہے. اور مجھے بڑا فخر ہے, مجھے اپنے ممبرز پنجاب کے پارلیمنٹیرینز پہ بہت فخر ہے کہ جس طرح آصف زرداری آیا اور فیل ہوا. ویسے یہ ایک طرح مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے آصف زرداری کا کہ اس نے ہماری پارٹی کا صفایا تو کر دیا نا. جو گندے انڈے تھے, جنہوں نے بکنا تھا, شکر ہے ان کو فارغ کیا. تو اب ہماری پارٹی ماشاءاللہ آج وہ پارٹی بن گئی ہے
جو مجھے تو آپ کے اوپر سب کا اوپر بڑا فخر ہے، اپنے انصاف کے اداروں سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کون ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گا اگر آپ نہیں کریں گے؟ شہباز گل سے کیا ہوا؟ ابھی تک شہباز گل پوری طرح ریکور نہیں کیا جو اس کے اوپر تشدد کیا گیا. ابھی تک اثرات ہیں اس کے، آج بھی وہ ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے. اعظم سواتی سے جو ہوا، میں سب سے پہلے تو اعظم سواتی آپ کو سلام کرتا ہوں اپنی قوم کی طرف سے. اس عمر میں جو اس سے کیا گیا، اس کی ڈگنیٹی، میں پھر سے کہتا ہوں آئین کی جو شک 14 ہے، رائٹ ٹو ڈگنیٹی، اس سے جو کیا گیا، میرے خیال میں گوانٹانامو کے اندر بھی جو جنگی قیدی تھے جو امریکہ نے رکھے ہوئے تھے، ان سے بھی یہ نہ ہو. ارشد شریف سے سوچے کیا ہوا ہے؟ پتا ہے کہ کون سی ایجنسیز نے اس کو دھمکیاں دی جس کی وجہ سے ملک چھوڑ کے گیا، اور ابھی تک کسی کو اعتماد نہیں ہے پاکستان میں کہ انصاف ملے گا. یہ جو فرحان جس کے اوپر مونس الائی نے ٹویٹ کیا، ان کا ایک قریبی دوست کو پریشرائز کرنے کے لیے کاف لیگ کو، جو فرحان سے کیا گیا، 3 دن اس کو اٹھا لیا، 3 دن اسے اٹھایا، زخمی حالت میں وہ عدالت میں گیا، اور عدالت میں وہ بول ہی کچھ نہیں سکا. وہ اتنا خوف زدہ تھا کہ اس کو ڈر تھا کہ اس کو تحفظ نہیں دیں گی عدالتیں، کیونکہ جن لوگوں نے اس کے اوپر تشدد کیا وہ زیادہ طاقتور ہے. چودھری پرویز الہی نے بتایا کہ اسے ہوا کیا ہے، کس طرح کا تشدد اس پہ کیا گیا. اگر آپ سب کو میں بتا دوں تو آپ کو خوف آئے گا کہ یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. 26 سپٹمبر اور 7 اکتوبر کو میں بڑے جلسوں میں، ایک جلسہ تھا رحیم یار خان، یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے رحیم یار خان کے MPs، ان کو یاد ہوگا میں نے وہاں کہا، اور پھر میاں والی میں نے 7 اکتوبر کو جلسہ کیا. دونوں جگہ میں نے بتایا کہ میرے اوپر پورا پلان بن رہا ہے قتل کرنے کا، کیسے دینی انتہا پسند کے نام پہ واردات ہوگی، پلان کدھر بنا، کس نے وہ ویڈیو ٹیپ بنائی، وہ کس ایجنسی میں بنی، وہ پھر کیسے چلی آگے، پھر کیسے پورا پلان کیا گیا. میں نے جلسوں میں یہ بتایا، اور اسی سکرپٹ کے مطابق سب کچھ ہوا. وزیر آباد میں جو میرا حق ہے، میرا رائٹ ہے کہ میں اپنی FIR کٹوا سکوں. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جس کے اوپر واردات ہوتی ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے وہ لکھے. ہاں تفتیش ہو، ثابت ہو جائے کہ جناب وہ انہوں نے نہیں کیا یا کیا، لیکن میرا رائٹ ہے. میں تو جانتا تھا وہ 3 لوگ کون تھے، مجھے تو پوری رپورٹ آ رہی تھی کہ انہوں نے کرنا ہے. یہ سوچیں، یہ میں آپ کو پھر بتاؤں کہ میں اس کو، کیونکہ میں لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو کہ میں اس کو پالیٹکس سمجھتا ہوں، میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. یہ میری حقیقی آزادی کی جہاد ہے ملک کے لیے، یہ پالیٹکس نہیں میں کر رہا. اللہ مجھے سب کچھ بہت پہلے دے بیٹھا تھا. اور مجھے اتنا بھی یاد ہے کہ جب گجرانوالہ میں ہم تھے تو ایک پولیس کا پورا میرے ارد گرد ایک سرکل تھا. جب وزیر آباد تھے تو میں ارد گرد دیکھا، مجھے تو وہاں میں حیران تھا کہ پولیس نہیں ارد گرد تھی، اور مجھے بھی پتا تھا، میری بیوی کو بھی پتا تھا. لیکن میں اس لیے کر رہا تھا، اس لیے میں نکلا ہوا تھا اس کے لیے. اور انشاءاللہ یہ جب میری ٹانگ، اور ڈاکٹرز نے کہا کہ 3 مہینے لگتے ہیں ہیل ہونے میں، تو 2-3 ہفتے رہ گئے ہیں، جیسے ہی میری ٹانگ ٹھیک ہوگی میں پھر سڑکوں پہ ہوں گا، میں پھر پبلک کے اندر ہوں گا. کہ دیکھیں اللہ قربانی کے بغیر آزادی نہیں دیتا، ہمیں اللہ حکم دیتا ہے کہ جب آپ ظلم اور ناانصافی دیکھتے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو، مقابلہ کرو، سر نہ جھکاؤ اس کے سامنے. مجرم جرائم پیشہ لوگوں کو ہمارے اوپر جو مسلط کیا ہے، یہ ہم سب کا حق ہے، فرض ہے کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں، نہیں تو آگے تباہی ہے. 2 راستے ہیں. ہم اپنے آپ کو، اللہ اس لیے ہمیں کہتا ہے کہ ان کے سامنے کھڑے ہو تاکہ ہم آزاد ہو جائیں. جس وقت ہم نے ان چوروں کو قبول کیا، آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے ملک کا ڈیتھ وارنٹ سائن کر لیا. کوئی مستقبل نہیں ہے. آج جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں، آج سمجھ جائیں کہ پاکستان کے لوگ امید چھوڑ بیٹھے ہیں پاکستان سے.
جن کی معاشرے میں ضرورت ہے جن لوگوں کی، وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں کیونکہ لوگوں کی امید چلی گئی ہے۔ ان کی شکلیں دیکھیں، ان کی ذرا کرتوتیں دیکھیں، ان کا ریکارڈ دیکھیں تو کس کو امید رہے گی پاکستان پہ؟ اس لیے ہم سب نے کھڑے ہونا ہے، اس لیے آپ سب نے جہاد سمجھ کے، اس کو پالیٹکس نہ سمجھیں پلیز۔ آپ کا خیال ہے کہ کیا آپ مجھے کوئی پالیٹکس میں دے سکتا ہے کہ میں اپنی جان کو رسک کروں؟ کوئی اپنی جان کی بازی لگاتا ہے کہ کسی پالیٹکس یا وزارتوں کے لیے یا وزارت عظمیٰ کے لیے؟ کتنے ہیں؟ میں اس ملک کی آزادی اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں آپ بھی اس کو ایسے دیکھیں۔ یہ جو آپ کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، پیسے دیں گے، یہ آپ کا امتحان ہے۔ اور میں جس طرح ابھی تک آپ کھڑے رہے ہیں، مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے ایک دو دن ہیں جنہوں میں انشاءاللہ ہم فیصلہ ہوگا، اس میں آپ سب کامیاب ہوں گے اور ہم سب کامیاب ہوں گے۔ ہم سب انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے۔ میں صرف بلال وڑائچ کو، جو انڈیپینڈنٹ ایم پی ہے، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں پارٹی کے اندر۔ اور مجھے پتہ ہے ہمارے تھوڑے سے لوگ ابھی پہنچ رہے ہیں، تو میں میں جس طرح کرکٹ کا سکور دیکھ رہا ہوں، اسی طرح میں آپ کے بھی پورا سکور فالو کر رہا ہوں کہ ابھی تک نمبر کدھر تک پہنچا ہے۔ اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ وہ جو ہمارا وکٹری ٹارگٹ ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ اور میں یقین رکھیں کہ جس وقت میں نکلوں گا، یہ جو کہہ رہے ہیں نا ریڈ لائن ڈرا کی ہوئی ہے، یہ میں آپ کو ریڈ لائن بٹا کے دکھاؤں گا۔ جو یہ ریڈ لائن ڈرا کر رہے ہیں نہ اس کو تاریخ کی سمجھ ہے، نہ سیاست کی سمجھ ہے، اور نہ ہی اس کو سمجھ ہے پاکستانی قوم کے مزاج کی۔ یہ جو قوم فیصلہ جب کر لیتی ہے، آپ جتنی مرضی انجینئرنگ کر لیں، نتیجہ وہی ہونا ہے جو بھی یہ پچھلی الیکشنز میں، بائی الیکشنز میں ہوا ہے۔ اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسمبلیز، اپنی 2 اسمبلیز قربان کر رہے ہیں، 2 اسمبلیز قربان کر کے، ڈیزالو کر کے، اور ہماری اس کے بعد کوشش ہے کہ پاکستان میں کم از کم ہمارے 2 صوبوں میں الیکشن ہو۔ اور میں انشاءاللہ میں کیمپین کروں گا اپنے 2 صوبوں کے اندر، اور جو میں اپنی قوم کا مزاج جانتا ہوں، انشاءاللہ ایک بھاری اکثریت سے ہمیں ہماری قوم پھر سے اقتدار میں لے کے آئے گی۔ اور وہ اقتدار ہوگا اصل جب ہم بڑے بڑے فیصلے کر سکیں گے پوری طاقت سے۔ اور انشاءاللہ ہماری اب یہ جو ووٹ آنے والی ہے، اس میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔